الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم شرم و حیا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، آج ہمارا حیا سیریز کا تیسرا لیکچر ہے الحمدللہ کثیرہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں حیا کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کے لیکچر میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں حیا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم اس میں پڑھیں گے کہ شرم و حیا کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کیا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، اور اسلام کا خلق شرم و حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، جب جاتے ہیں تو دونوں ساتھ جاتے ہیں۔ ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہے، اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کریم سے ایسی حیا کرو جو حیا کرنے کا حق ہے۔ تو سوال کیا گیا کہ خداوند عالم سے حیا کرنے کا جو حق ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ عز و جل سے واقعتاً حیا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی موت کو اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے مجسم کر لے، یعنی کہ اپنی پیشانی پر لکھ لے، اور دنیا اور اس کی زینتوں سے اجتناب کرے، اور اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے، اور اپنے پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر بھرا ہے، ان سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام دین فطرت ہے، اور انسان کو ایسے طریقے بتاتا ہے جو اسے کامیابی کی منزل تک پہنچاتے ہیں، بلکہ ایسے اخلاق سے مزین کرتا ہے جو اسے پاکیزہ اور امن اور سکون والی زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرتے ہیں۔ حیا اسلامی تعلیمات کا ایک اہم جزو ہے۔ دین میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایمان کا جزو قرار دیا، اور فرمایا کہ الحیاء من الایمان، یعنی حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا اور ایمان ایسے لازم ملزوم ہے کہ جس شخص میں ایمان ہوتا ہے اس میں حیا بھی لازم ہوتی ہے، اور جس میں حیا نہیں ہوتی اس میں ایمان کی بھی کمی ہوتی ہے۔ گویا حیا ایک مومن کی صفت لازمہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کو دیکھا جو کہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کرو۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حیا خیر ہی کی موجب ہوتی ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حیا سراسر خیر ہے۔ گو انسان جس قدر باحیا بنے گا اتنی ہی خیر اس میں بڑھتی چلی جائے گی، اتنی ہی بھلائیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ حیا ان صفات میں سے ہے جن کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے 431، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے، اور بے حیائی جفا یعنی کہ زیادتی ہے، اور جفا دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا جو شخص حیا جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں محروم القسمت بن جاتا ہے۔ ایسے انسان سے خیر کی توقع رکھنا بھی فضول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جب شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بے حیا انسان کسی ضابطہ اخلاق کا پابند نہیں ہوتا، اس کی زندگی شتر بے مہار کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ جب اس میں شرم و حیا نہیں تو پھر وہ جو مرضی کرے، جب اس میں ہے ہی نہیں حیا تو وہ جو مرضی کرتا پھر جھوٹ بولے، سچ بولے، جو اس کے دل میں آئے پھر وہ کرے۔ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو حقیقی حیا کو فروغ دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں جن پر عمل کرنا پورے معاشرے کو حیادار بنا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات فطرت انسانی میں موجود شرم و حیا کی صفت کو ابھارتی ہیں، پھر اس میں فکر اور شعور کے رنگ بھر کر اسے انسان کا خوشنما لباس بنا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت صفات ہیں، تو ان کی اعلی صفات میں سے ایک صفت حیا بھی ہے، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر صفت کامل اور اکمل، اعلیٰ و عرفہ ہے، اس لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت حیا اور مقام حیا بھی سب سے کامل اور اکمل اور اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ کسی چیز کو ناپسند فرما لیتے تو اس کے آثار ہم چہرہ انور پر محسوس کرتے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زیادہ حیا تھا کہ وہ ایک پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حیا عطا فرمائے، آمین۔ اسی حیا پرور ماحول کا نتیجہ تھا کہ حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات لینے کے لیے نقاب کو یعنی حجاب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ اس بات پر کسی نے حیرت سے انہیں کہا کہ اس وقت بھی آپ باپردہ ہیں؟ انہوں نے آگے سے کتنا خوبصورت جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا، جو کہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ یعنی کہ آج اگر ہم دیکھیں فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو بھی دیکھیں، وہاں کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور کتنے چھوٹے بچے، جوان بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ باپردہ ہیں، ان کے سروں سے دوپٹے نہیں اترے، ان کے حجاب نہیں اترے، یعنی حالت جنگ میں بھی، اور ان کے ساری کی ساری فیملی ان کی شہید ہو گئی، لیکن ان کے حجاب باقی ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہم جو قوم ہے، پاکستانی قوم، ہمارے منہ پہ تماچے ہیں یہ بات، کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں کتنی بے حیا ہو چکی ہیں، پردہ بالکل اتار دیا ہے اور بے حیائی کو اپنا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں آج ان کو دیکھ کے، کیا ہم ان کو دیکھ کے بھی اپنے اندر وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے ہیں نا؟ ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم بھی باپردہ رہیں، حیادار رہیں، ہم اپنا پردہ نہ کھوئیں۔ ہم پہ تو کوئی جنگ مسلط نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور شرم و حیا کو بڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حیا زیادہ سے زیادہ اپنے اندر بڑھائیے، نور ایمان جتنا زیادہ ہوگا، شرم و حیا بھی اسی قدر پروان چڑھے گی۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے۔ وہ لوگ جو مخلوط محفلوں، یعنی کہ جہاں پر مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو ایسی محفلوں میں مکمل بدن نہ ڈھانپنے والے لباس، روشن خیالی اور مادر پدر آزادی کو جدت اور ترقی کا زینہ سمجھ کر فروغ دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ان میں نور ایمان کتنا کم ہو گیا ہے، ان کے اندر نور ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ حیا تو ایسا وصف ہے کہ جتنا زیادہ ہو خیر ہی بڑھاتا ہے، اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا صرف خیر ہی لاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جیسے معاشرہ ہوتا ہے، سب کے سب اسی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جیسے ہم زمانہ رسالت سے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے، اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شرم و حیا کی روشنیاں ماڈرن آندھی اور تاریک تہذیب کی وجہ سے بجھتی جا رہی ہیں۔
یعنی کہ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو شرم و حیا بھی کم ہوتی جا رہی ہے، شرم و حیا کی جو روشنی ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی جو مشعلیں ہیں وہ بجھتی جا رہی ہیں۔ اس منحوس تہذیب کے جراثیم مسلم معاشرے میں بھی اپنے پنجے گاڑنے لگے ہیں۔ افسوس کہ شرم و حیا جسے کہ اسلام مرد اور زن کا جھومر قرار دیتا ہے، آج اس جھومر کو کلنک کا ٹیکا یعنی بدنامی کا دھبا بتایا جا رہا ہے۔ محرم نامحرم کا تصور اور شعور دے کر اسلام نے مرد اور زن کے اختلاط پر جو بند باندھا تھا، آج اس میں سوراخ نمایاں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار کوئی شخص کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کہاں ہیں؟ سوچئے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب سوشل میڈیا سب سے بڑی بے حیائی کا ایک ذریعہ بن گیا ہوا ہے۔ سب کو نہیں کہہ رہی، لیکن موسٹلی لوگ جو ہیں بہت زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بے حیا بن گئے ہیں۔ جیسے کہ سوشل میڈیا پر مرد اور عورتیں آپس میں گھنٹوں چیٹنگ کرتے ہیں، یہ سب کے سب کام حرام کام ہے۔ یاد رکھیے کہ حیا بہت بڑی صفت ہے، اور حیا ہی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ حیا کی صفت کو اپنانے کی مکمل کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے شرم و حیا کو اپنائیں، تاکہ پاکیزگی اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں شرم و حیا عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔